شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمہ، وَكُلُّهُمْ بِالرَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَامِ۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، فإن من جودك الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل ایمان ہے۔ ہمارے کلمے کی پہلی جز ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی معبود برحق نہیں۔ ہم مسلمان اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان تمام صفات کو بھی مانتے ہیں۔ ایک مسلمان تب ہی ہوتا ہے جب وہ اللہ کو بھی مانے، اور کلمے کی دوسری جز ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جس طرح ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اسی طرح ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا آخری رسول ماننا یہ ہمارے ایمان کی جز ہے۔ ہمارا ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا آخری رسول مانیں، اور ساتھ ہی پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف
آپ کے کمالات، آپ کے اخلاق، آپ کی عادات، حضور علیہ السلام کے معجزات، حضور علیہ السلام کی شانیں، حضور علیہ السلام کی بلندیاں، ان کو ماننا یہ بھی ایمان کی تکمیل کی نشانی ہے۔ بندے کا ایمان کامل ہوتا ہی تب ہے کہ جب بندہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے۔ آج کے دور کے اندر دن بدن نئے سے نئے فتنے آتے ہیں، اور اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، اس کے علاوہ دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر یہ جو قادیانی لوگ ہیں یہ بڑے متحرک ہیں، ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام آخری نبی نہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، مردوں کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی بندہ سوال کرے کہ حضور علیہ السلام کے تو بیٹے تھے، تو اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کوئی بیٹے سن بلوغت تک نہیں پہنچے، بچپن ہی کے اندر وصال فرما گئے، اور یہاں پر جو نفی فرمائی گئی ہے وہ اس چیز کی نفی فرمائی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ویسے تو نبی ہونے کے اعتبار سے حضور علیہ السلام تمام امت کے روحانی باپ ہیں، لیکن حقیقی اعتبار سے قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام تم میں سے مردوں کے حقیقی باپ نہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کی اولاد ہوتی، یعنی جوان ہوتی، ویسے تو اولاد تھی لیکن بچپن ہی کے اندر وصال ہو گیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جوان ہوتی، بیٹے جوان ہوتے، اگر وہ نبی نہ بنتے تو کل قیامت والے دن وہ انبیاء علیہ السلام جو خود بھی نبی تھے اور جن کے بیٹے بھی نبی تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، تو بظاہر ایسے ہونا تھا وہ جزوی اعتبار سے حضور سے افضل ہیں، اس پہلو میں کہ وہ خود بھی نبی، اولاد بھی نبی، چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی تھے، تو اس لیے علماء نے ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے، ان کا بچپن ہی کے اندر وصال ہو گیا۔ اور دوسری بات فرمائی وخاتم النبیین، کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہاں پر تین گروہ جو ہیں وہ قادیانیوں کے بنتے ہیں۔ قادیانی وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے، جن کا سردار تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس موضوع کے اوپر بات کی ہے۔ یہ انڈیا کا جو ضلع گرداسپور، اس کا جو قصبہ تھا قادیان، وہاں پر 1839 کو پیدا ہوا، اور اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہی وجہ ہے کہ قادیانیوں کے تین گروہ ہیں۔ ایک قادیانیوں کا گروہ وہ اپنے آپ کو مرزائی کہتے ہیں، مرزے کی وجہ سے مرزائی کہتے ہیں۔ دوسرا ان کا گروہ ہے وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں کیونکہ غلام احمد تھا نام۔ اور تیسرا جو ہے قادیان کی طرف چونکہ اس کی نسبت تھی تو یہ لوگ اپنے آپ کو قادیانی کہتے ہیں۔
مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ سیالکوٹ کے اندر 1864 کے اندر سب سے پہلے ڈپٹی کمشنر کا منشی لگا. پھر اس کے بعد اس نے مختلف باتیں کرنا شروع کر دیں. کبھی اس نے کہا کہ میں مجدد ہوں، کبھی اس نے کہا میں محدث ہوں، کبھی اس نے کہا میں مفسر ہوں، کبھی پھر بڑھتے بڑھتے وہ کہنے لگا میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف معاذ اللہ زنا کی تہمتیں لگانے لگا. اور اس کی کتابیں پڑھیں تو گند بھرا ہوا ہے. یہ کہنے لگا 1900 کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہنے لگا کہ میرے اوپر جو ہے وہ فرشتے معاذ اللہ وحی لے کر آتے ہیں، جو میرا کلمہ نہیں پڑھے گا وہ سور ہیں اور وہ مشرک ہیں، اور جو میری بیویاں ہیں وہ معاذ اللہ نقل کفر نباشر مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو میرے ساتھی ہیں قریب بیٹھنے والے ہیں وہ صحابہ ہیں. اور آج بھی اپنی کتابوں کے اندر ان کے ناموں کے ساتھ یہ لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں. یہ یاد رکھیں. اپنی اولاد کو کہتے ہیں یہ میری اولاد اہل بیت کی طرح ہیں. تو اس نے اس طرح کی جو ہے وہ بکواسات کی اور اس طرح کی اس نے خرافات بکیں. اور روحانی خزائن اس کی کتاب ہے، دیگر کتابیں ہیں. آپ کبھی ان کی باتیں پڑھ کر دیکھیں انسان کا دماغ جو چکرا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے یہ اتنا بدبخت تھا، یہ خنزیر سے بھی زیادہ نجس اور پلید آدمی ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہ مانا ہے اور اس کے کلمے کا تو اعتبار ہی نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ احادیث کے اندر باقاعدہ طور پر یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. پہلی حدیث پاک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کس شخص نے کہا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا اس سے دلیل مانگنی چاہیے؟ اعلیٰ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں تم دلیل کی بات کرتے ہو، جو بندہ ایسے بندے سے دلیل طلب کرے گا وہ بندہ اسی وقت خود کافر ہو جائے گا. وہ بندہ اسی وقت خود کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے قرآن کے اوپر ایمان نہ رکھا. حضور علیہ السلام کے حدیث انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کے اوپر وہ ایمان نہ لایا. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. لا لائے نفی جنس ہے، نبی نکرہ ہے، اور نحو کا قاعدہ یہ نکرہ جب تحت نفی واقع ہوں تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد قیامت تک جو ہے کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی تشریح نبی آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی غیر تشریح نبی آ سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. دوسری روایت ترمذی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ کا دن کا طاعت، کہ اب رسالت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اب نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد اب نہ کوئی رسول آئے گا اور میرے بعد نہ ہی کوئی نبی آئے گا. میرے بعد نہ کوئی دوسرا رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی دوسرا نبی آئے گا. تو پتہ چلا اس حدیث سے بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں. بے شمار اور بھی احادیث ہیں. ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی ینبعث کذابون دجالون قریب من 30، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کذاب دجال اور جھوٹے لوگ جو ہیں جب تک وہ پیدا نہ ہوں گے
اور کلہم یزعم انی رسول اللہ، اور یہ جو جھوٹے ہوں گے ہر کوئی یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار اور مہاجر صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جو ہے میرا کون بھائی ہوگا؟ سنیے حدیث پاک بخاری شریف کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ اے علی تو میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے۔ فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ بے شمار احادیث ہیں، آپ ذرا توجہ کریں۔ ایک حدیث آتی ہے، ذرا توجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب نبی بنتے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن الخطاب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم جو ہے وہ نبی ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، لیکن فرمایا کہ میرے بعد کو دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، مشکوٰۃ شریف ہے 511 نمبر پیج ہے، آپ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماسالی و ماسال الانبیاء، میری مثال اور مجھ سے پہلے جو نبی تھے ان نبیوں کی مثال، فرمایا کا ماسال کسرن، اس محل کی طرح ہے، احسن بنیان ہوں جس کو انتہائی خوبصورت بنایا گیا ہو، انتہائی خوبصورت عمارت بنائی گئی ہو، توری کا منہ موضع لبنۃ، اور جس سے پھر ایک اینٹ کی جگہ جو ہے اس کو خالی رکھ دیا گیا ہو، توری کا منہ موضع لبنۃ، ایک اینٹ کی جگہ وہاں پر خالی چھوڑ دی گئی، فطاف بہ النظار، اب لوگ آئے اور عمارت کو دیکھنے لگے، یتعجبون من حسن بنیانہ، اس کی خوبصورتی کے اوپر تعجب کرنے لگے، اور وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے یہ عمارت کتنی خوبصورت ہے، الا موضع تلک اللبنۃ، عمارت تو بڑی خوبصورت ہے لیکن عمارت کے اندر یہ جو ایک اینٹ نہیں لگائی، یہ جو تھوڑی سی جگہ خالی رکھی ہے، یہ خالی کیوں رکھی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں، نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں۔ فرمایا فانا اللبنۃ فکنت انا سددت موضع اللبنۃ، فرمایا کہ میں نے اس خالی جگہ کو پر کر دیا، ختم بی البنیان، نبوت کی جو عمارت تھی وہ میرے اوپر مکمل ہو گئی، نبوت کی عمارت میرے اوپر مکمل ہو گئی، وہ ختم بی الرسول، اور میرے اوپر رسالت جو ہے وہ مکمل ہو چکی۔ فرمایا فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، میں وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں، میں کیا ہوں؟ آخری نبی ہوں۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر 6 طرح کی فضیلتیں عطا کی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اوپر 6 طرح کی، ذرا توجہ سے سنیں، 6 طرح کی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے الفاظ بیان کیا کرتے تھے کہ جن کے معنی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
یعنی بہت زیادہ معنی کو چند الفاظ کے اندر بیان کرنا، اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ یعنی کلام جو ہے وہ ایسا کلام ہو جو جامع اور معنی کلام ہو، اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میری رعب کے ذریعے مدد کی گئی، میری رعب کے ذریعے مدد کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دشمن ہوتا وہ 1 مہینے کے مسافت پر بھی ہوتا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر نبی پاک کا رعب ڈال دیتا تھا، اس کے دل میں نبی پاک کا رعب ہوتا، دبدبا ہوتا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور فرمایا کہ میرے لیے جو مال غنیمت ہے اس کو حلال قرار دیا گیا ہے، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور اللہ نے تمام زمین کو میرے لیے مسجد بنایا ہے، تمام زمین کو میرے لیے جو بھی میرا امتی جہاں پر بھی موقع ملے وہ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے میرے لیے زمین کو پاک کر دیا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ پہلے جو نبی آتے وہ کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاص گروہ کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے نبی بن کر آتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ تمام مخلوق کے لیے رسول بن کر آئے۔ اور آخری جملہ فرمایا ختم بی النبیون، کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی نبوت کو مکمل کر دیا، نبیوں کی نبوت کو مکمل کر دیا ہے۔ تو حضور علیہ صلوات و سلام اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے گزرے۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ بعض صحابہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ کسی صحابی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتنی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا۔ تو کسی صحابی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروایا کلمۃ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بنایا، کلمۃ اللہ بنایا۔ کسی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی بنایا۔ یعنی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو فرما رہے تھے اور مختلف انبیاء علیہ السلام کی جو شانیں ہیں ان شانوں کو بیان کر رہے تھے۔ ان شانوں میں یعنی جو اللہ نے نبیوں کو عہدے دیے، جو مقام دیے، ان کو بیان کر رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کو صفی بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ اور اپنا روح قرار دیا۔ فرمایا یہ صحابہ جب یہ سارا کچھ بیان کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد سمعت کلامکم، اے صحابہ میں نے تمہاری گفتگو کو سنا، اور جس طرح تم نے کہا کہ واقعی ایسے تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی اللہ کے خلیل نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی نجی اللہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی کلمت اللہ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام واقعی صفی اللہ ہیں، وَهُوَ كَذَلِكَ، یہ ایسے ہی ہے۔ فرمایا اعلیٰ وانا حبیب اللہ، اللہ کی قسم ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا ہے، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اور کل قیامت والے دن لواء الحمد حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور کل قیامت والے دن تمام لوگوں کی میں سفارش کروں گا۔ وانا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات میں مجھے سب سے زیادہ عزتیں، شانیں اور مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ میں اس کے اوپر عاجزی کرتا ہوں، میں اس کے اوپر اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری۔ اسی کے اوپر میں نے آیت پڑھی، اسی کے اوپر میں نے 3-4 حدیثیں بیان کی ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ یہاں بیان کیا تھا کہ
پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دور کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اور یہ بھی میں نے بتا دیا ہے سن 1900 کے اندر اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکے میں تھے، اور آپ نے یہ ارادہ کر لیا تھا مکے سے باہر نہیں آؤں گا یا مدینے کے اندر رہوں گا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی انہوں نے کہا کہ تم نے وہاں پہ جا کے کام کرنا ہے۔ پھر بھی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب 2-3 دن وہاں پر رہے۔ رات کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرماتے میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنڈ کی ہوئی ہے، پشت کی ہوئی ہے، وہ حضور علیہ السلام کو پشت کر کے بیٹھا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے شہزادے، میں نے تمہاری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے جا کر جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم نے اس کا رد کرنا ہے، اور فرمایا کہ کسی موقع پر پریشان نہیں ہونا، تمہاری پشت کے اوپر اللہ کے نبی کا ہاتھ ہوگا، تمہاری پشت کے اوپر اللہ کے، ذرا بولیں، تمہاری پشت کے اوپر اللہ کے نبی کا ہاتھ ہوگا۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر جس وقت قادیانی جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی اس نے آپ کو کہا کہ مناظرہ کرنا ہے 2 مرتبہ، پیر صاحب جو ہیں یہاں لاہور میں آئے بادشاہ مسجد میں۔ پہلا اس نے مناظرے کا یہ چیلنج کیا تھا، یہ بھی میں نے پہلے ایک مرتبہ بتایا یہاں پہ، پہلے اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ ہم عربی کے اندر تفسیر لکھیں گے، جس کی تفسیر اچھی ہوگی تو وہ سچا ہوگا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہ گئے، قادیانی نہ آیا، آپ نے فرمایا اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ عربی کے اندر قرآن کی تفسیر لکھنی ہے، وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جائیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پیر میر علی شاہ جو ہے وہ اپنا اس طرح قلم رکھے گا، اپنا اس طرح قلم رکھے گا، ہاتھ نہیں لگائے گا، تو نبی پاک کے صدقے سے قلم خود بخود قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ لکھنا شروع کر دے گا۔ قرآن کا قلم جو ہے قرآن کی خود بخود تفسیر لکھنا شروع کر دے گا۔ پھر ایک مرتبہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ لاہور میں آ کے میرے ساتھ مناظرہ کرو، تم بڑا اپنے آپ کو پیر کہتے ہو، یہ بندہ بیمار ہے بڑے عرصے سے، آپ بھی اس کو دم کریں، میں بھی دم کرتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کے دم کرنے سے یہ جو بیمار ہے یہ صحیح ہو جائے گا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ مسجد میں آئے، اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم ان لوگوں کو ایسے نہیں مانتے، ان کو بزرگان دین اس لیے کہتے ہیں انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اس لیے نہیں کہتے ہم ان کو بزرگان دین کہ دین کا یہ دین کے چوکی دار تھے، یہ لوگ دین کے خادم تھے، لوگوں کو تو اسلام کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ بادشاہ مسجد ہے، اور یہ بادشاہ مسجد کا ممبر ہے، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فقیر اور غلام یہ اعلان کرتا ہے، یہ سامنے میانی قبرستان ہے، یہ اپنے بیت الاحمدیہ سے نکل کر قادیانی میانی قبرستان آ جائیں، اور جس مرضی قبر کے اوپر کھڑا ہو جائیں، یہ بھی قبر کو ٹھوکر مارے، نبی کا غلام بھی قبر کو ٹھوکر مارتا ہے، جس کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا اس کا نبی زندہ نبی ہے، وہ سچا بندہ ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کئی مرتبہ للکارا، کہا قادیانی تو آ میری بات مان کہ میں اللہ کی عزت کی قسم ہے، نبی پاک نے مجھے بھیجا ہے، اور میری پشت کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہے، نبی پاک کی تائید سے میں کہتا ہوں، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا، یہ حضور کی تائید مبارک سے یہ میں کہہ رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سے میں یہ کہہ رہا ہوں، تو بھی قبر کو ٹھوکر لگا، میں بھی قبر کو ٹھوکر لگاتا ہوں، جو قبر کو ٹھوکر لگائے مردہ زندہ ہو جائے، پتہ چل جائے گا وہ سچا ہے۔ ہم ان بزرگوں کی ایسی باتیں نہیں کرتے، ان بزرگان دین کو اولیاء اللہ ہم ایسے نہیں کہتے۔ میرے قبلہ استاد گرامی خادم سید رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے، اگر بندے کے دماغ کے اندر شہوت ہو نا، اگر بندے کے دماغ کے اندر گند ہو اور وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہو، تو قرآن پڑھتے بھی اس کے اندر شہوت آ سکتی ہے۔
حالہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ جس وقت مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلے اس نے انڈیا کے اندر سائیں توکل شاہ امبالے کے رہنے والے تھے اور لاکھوں ان کے مرید تھے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خط لکھا، توکل شاہ امبالوی، یہ نام یاد رکھیں. کیا نام ہے؟ سائیں توکل شاہ امبالوی. قادیانی نے خط لکھا. قادیانی کہنے لگا کہ میں نبی ہوں، اگر جو ہے تمہارا نبی سچا ہے تو میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرو. ٹھیک ہے، تم کم از کم 1 لاکھ اپنا مرید جو ہے اس کو میرا جو ہے وہ امتی بناؤ. سائیں توکل شاہ امبالوی بڑے مجذوب آدمی تھے. یہ عام حالت میں بولتے نہیں تھے، یہ مجذوب ہوتے ہی ایسے ہیں. وہ ہر وقت نہیں بولتے، کبھی بولتے ہیں، لیکن جب بولتے ہیں نا پھر بندے کو پتہ چلتا ہے. سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی خط کے بیک سائڈ کے اوپر لکھا، کہا تم اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور تجھے تو اتنا بھی نہیں پتا اللہ نے 1,24,000 نبی پیدا کیے اور 1,24,000 نبیوں کے اندر کوئی بھی کانا نبی نہیں تھا، کوئی بھی کانا نبی نہیں تھا، کوئی بھی لنگڑا نبی نہیں تھا. تو کانا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے. اگر تجھے اپنی نبوت کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے اپنی آنکھ صحیح کر کے دکھا، کوئی معجزہ تو دکھا کہ تو نبی ہے. کہا اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا. کہا کوئی نبی آج تک کانا نہیں آیا، کوئی نبی آج تک لنگڑا نہیں آیا. اے مرزا غلام احمد قادیانی، تو جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے. اگر تو اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے تو اپنی آنکھ صحیح کر کے دکھا. بات سمجھ آئیے؟ تو یہ تھے ہمارے بزرگان دین کہ ہمارا یہ آج بھی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. وقت ہو گیا، آخری بات میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں. 1908 22 مئی جمعے کا دن ہے. بادشاہی مسجد ہے، ریکارڈ آج بھی موجود ہے. آپ ریکارڈ نیٹ سے بھی نکال لیں اور لائبریریوں سے، اخبار کے اندر بھی یہ ریکارڈ نکال لیں، کتابوں سے بھی ملے گا. 22 مئی بادشاہی مسجد ہے اور 1908 کا واقعہ ہے. غلام احمد قادیانی نے یہ کہا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میرے ساتھ مناظرہ کریں آ کے. پیر صاحب چلے گئے اور آپ نے جمعہ شریف پڑھایا اور آپ نے کہا کہ محمد عربی کا غلام یہ کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ مناظرہ کرے گا، وہ تو سیالکوٹ بھی نہیں آ سکے گا. اور کہا کہ میرے سامنے آ کے بات کریں. جمعے والے دن 22 تاریخ، ہفتے والے دن 23 تاریخ، اتوار والے دن 24 تاریخ، پیر والے دن عشاء کی نماز کے بعد لاہور کے اندر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میلاد النبی کے اوپر تقریر کر رہے تھے. آپ نے فرمایا 2-3 دن ہو چکے ہیں میں اس کو یہاں پر بیٹھا ہوا للکار رہا ہوں، میرے سامنے تو آئے، آگے بات تو کریں. کہا وہ میرے سامنے نہ آ سکا، نہ آ سکتا ہے، نہ اس کے اندر جرت ہے. جو بندہ اندر سے علمی طور پہ کمزور ہونا یا عملی طور پہ کمزور، وہ ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. ہمارے اساتذہ کہتے تھے جو علمی طور پہ کمزور ہو یا اسی طرح عملی طور پہ کمزور، وہ اندر سے بزدل ہوتا ہے. کہا کہ یہ قادیانی بزدل ہیں. اور پھر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ میری یہ بات ریکارڈ کے اندر لکھ لیں، 24 گھنٹے سے پہلے یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ مر جائے گا. یہ کیا کرے گا؟ اگلے دن تھی 25 تاریخ، اگلے دن تھی 26 تاریخ، 26 مئی 1908 کے اندر صبح 10:10 پہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ لاہور ہے، بیت احمدیہ سے نے بنایا تھا، وہاں لیٹرین کے اندر یہ مرا ہے. کس کے اندر ہے؟ لیٹرین کے اندر. اس کے ماننے والے اس کو اٹھا کے قادیان کے اندر لے گئے. پھر پیر سید جماعت علی شاہ سے دوبارہ تقریر کی. کہا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو نبی جہاں پہ وصال کرتا ہے نا اس کو اسی جگہ پہ دفنایا جاتا ہے. تم اس کو نبی مانتے ہو، اس کو لیٹرین کے اندر دفناتے ہیں. اس کو نبی مانتے ہو تو اس کو لیٹرین کے اندر دفناتے ہیں. کہا ہمارے پیارے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، جس کی شان یہ ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ
ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کہا کہ یہ کیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ جن کے نام کے اوپر جو ہے آج بھی لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔